السلام علیکم دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ یہودیوں سے گندی بدبو کیوں آتی ہے اور کس طرح 70,000 یہودیوں کو مار کر دوبارہ زندہ کیا گیا تھا؟ اگر آپ ان سوالوں کے جواب نہیں جانتے تو اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، جس میں ہم آپ کو اس سوالوں کے مکمل جواب دیں گے۔ دوستو، یہودیوں میں بہت سے فرقے اور نسلیں ہیں، جن میں ایک یہودیوں کی ایسی نسل بھی ہے جن کا رنگ مردہ انسانوں کی طرح پیلا ہوتا ہے اور ان کے جسموں سے کسی لاش کی طرح گڑی سڑی لاشوں کی طرح بدبو آتی ہے، یہاں تک کہ ان کا نیا لباس تھوڑے ہی عرصے میں کسی مردہ کی طرح گرد آلود تار ہونے لگتا ہے، یعنی کپڑا ان کا گلنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ لوگ اپنی کمزوری اور بدبو کو چھپانے کے لیے کتنے ہی پرفیوم اور خوبصورت نظر آنے کی کوشش کریں، مگر پھر بھی پہچانے جاتے ہیں۔ یہ لوگوں میں گھل مل کر اپنی شناخت تو چھپا لیتے ہیں، لیکن اپنی مستقل شناخت سے مستقل پیچھا نہیں چھوڑتے۔ اس خامی کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ ایک عذاب یافتہ قوم ہے جو ہزاروں سال سے پہلے دنیا میں آئی تھی، مگر اپنی بد انجامی اور پیغمبروں کی نافرمانیوں کی وجہ سے ایک انوکھے اور بدترین عذاب کا شکار ہو گئی تھی۔ دوستو، یہ واقعہ کچھ اس طرح تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد کی بات ہے کہ جب ایک پیغمبر ایک شہر کی جانب بھیجے گئے، جیسا کہ یہودیوں کا شروع سے ہی یہی وتیرہ رہا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے سخت نافرمان رہے ہیں، اس لیے ایک قوم اور مختلف شہروں اور قبیلوں کی اصلاح کے لیے ایک وقت میں سینکڑوں کے تعداد میں نبی بھیجے جاتے رہے۔ کہا جاتا ہے کہ ان پیغمبروں میں 90% پیغمبر یعنی 1,00,000 سے زائد صرف یہودیوں کی طرف بھیجے گئے تھے۔ اسی طرح ایک قوم کی طرف بھیجا گیا، وہ ایک بڑا شہر تھا، وہاں لاکھوں کی تعداد میں انسان رہا کرتے تھے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ پیغمبر نے اللہ کے حکم سے لوگوں کو اکٹھا کیا اور نافرمانوں کے ایک لشکر سے جہاد کرنے کا حکم کیا۔ جیسا کہ یہودیوں میں دنیا داری میں پڑے رہنے والی ڈرپوک قوم ہے اور دنیاوی زندگی میں اس قدر گھر گئے تھے کہ موت کے تصور سے بھی گھبرا جاتے تھے، اور انہوں نے پیغمبروں کو نہ انکار کیا، نہ حامی بھری، اور پیغمبروں کے حکم سے بے نیاز ہو گئے۔ پیغمبروں کی دعوت کا ان پہ کوئی اثر نہ ہوا، لہٰذا یہ اللہ کی طرف سے عذاب لانے کا فیصلہ کیا گیا۔ ان پہ اچانک طاعون کی بیماری پھوٹ پڑی اور روزانہ درجنوں لوگ موت کی گھاٹ اترتے گئے۔ اس قوم کے چالاک اور ہوشیار لوگوں کو یقین ہو گیا کہ ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان پہ طاعون کی وبا آئی ہے، چنانچہ کچھ لوگ وہاں سے نکل کر دور جنگلوں کی طرف جا نکلے۔ وقتی طور پر یہ جگہ تبدیل کرنے کی وجہ سے بچ گئے۔ طاعون کے مرض سے انہوں نے فیصلہ کیا کہ جنگل میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ ہی تب تک رہیں گے جب تک کہ یہ طاعون ٹل نہ جائے، لیکن ان کی چالاکی ان کے کام نہ آئی۔ ایک دن ان کی طرف اللہ نے ایک فرشتہ بھیجا۔ فرشتہ ایک اونچی پہاڑی پہ چڑھ کر ایک صدا لگائی۔ فرشتے نے اونچی پہاڑی پہ چڑھ کر موتو یعنی مر جاؤ، اس چنگھاڑ اور خوفناک آواز سے جس نے بھی سنی وہ وہیں مر گیا۔ ان کی روحیں جسموں سے پرواز کر گئی۔
یاد رہے یہ سب لوگ صحت مند اور تندرست تھے اور ان کی تعداد 70,000 تھی۔ ان کی لاشیں پورے جنگل میں بکھری پڑی تھی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ ان کی لاشوں کے پاس نہ کوئی جانور بھی نہیں آتا، نہ ان کی لاشیں گلنے سے ان کی لاشوں کے پاس نہ کوئی جانور آتا، نہ کوئی پرندہ آتا کہ ان کی لاشوں کو کھا لے۔ تو ان کی لاشیں پڑی پڑی گلنے سڑنے لگ گئی، اور ان لوگوں کی لاشیں گلنے سڑنے کی وجہ سے جنگل میں اور جنگل کے ارد گرد کے علاقوں میں ناقابل برداشت بدبو پھیل گئی۔ تب علاقے کے لوگوں نے فیصلہ کیا کہ ان کو جمع کر کے ان کے ارد گرد ایک دیوار بنا دی جائے۔ کچھ وقت گزرا تو اس قوم کے پیغمبر ایک روز اس علاقے سے گزرے۔ انہوں نے اپنی قوم کے ہزاروں لوگوں کا یہ عبرتناک انجام دیکھا تو ان کا دل نرم ہو گیا۔ تب وہ سجدے میں گر کر رونے لگے اور دعا کرنے لگے کہ اے اللہ، یہ نادان تھے، نہ سمجھتے، یہ میری قوم کے لوگ تھے، ان سے مجھے پیار تھا، ان کے بغیر میں اکیلا رہ گیا ہوں۔ اگر یہ زندہ ہوتے تو میں ان کو دعوت کے ذریعے راہ ہدایت پر لے آتا۔ اس کے بعد اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ آیا اور فرشتے نے پیغمبر سے کہا کہ اے پیغمبر، ان لاشوں سے کہو جو گل سڑ گئی ہیں اور ان کی ہڈیاں بکھر گئی ہیں، اللہ کے حکم سے جمع ہو جاؤ۔ یہ بولنا تھا کہ دیکھتے ہی دیکھتے تنکوں کی طرح ہڈیاں جڑنا شروع ہو گئیں۔ جب فرشتہ وحی لے کر آیا، 70,000 ڈھانچے مکمل ہو گئے تو فرشتہ آیا اور اللہ کا پیغام دیا کہ ان کو ایک بار پھر بولیں، اللہ کے حکم سے اپنے گوشت کو پہن لو۔ جب گوشت بھی جسموں کو لگ گیا تو فرشتہ پھر آیا اور پیغام دیا کہ ان سے کہیں یہ ایک بار پھر اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاؤ۔ لہٰذا جیسے ہی پیغمبر نے حکم دیا، سب لاشیں زندہ ہونے لگی۔ دوستو، یہ اسلام میں تاریخ کا انوکھا اور حیرت انگیز واقعہ تھا۔ 70,000 لوگ مرنے کے بعد زندہ ہونا، لیکن ان میں ایک نشانی واضح تھی جو کہ ان کو عذاب کے طور پر باقی رہ گئی، جن کے آثار آج بھی باقی ہیں۔ وہ نشانی اور تبدیلی یہ تھی کہ ان کی جلد کا رنگ کسی مردہ انسان کی طرح زرد اور پیلا ہو چکا تھا۔ جس طرح 10-15 دن کے بعد لاش کا خون خشک ہو چکا ہوتا ہے اور خون کے بغیر جلد بالکل پیلی پڑ جاتی ہے۔ اور دوسری تبدیلی ان میں یہ تھی کہ ان کے جسموں سے بدبو ویسے ہی خارج ہو رہی تھی جیسے 10-15 دن بعد لاش سے بدبو خارج ہو رہی ہوتی ہے۔ اور تیسری تبدیلی یہ تھی کہ یہ جو بھی لباس پہنتے وہ لباس کی حالت دیکھ کچھ ہی دن بعد مردہ کے کفن جیسی ہونا شروع ہو جاتی، جیسے قبر میں پڑا مردہ کفن میں مٹی لگنے سے کفن میلا ہونے لگتا ہے۔ یہ تینوں نشانیاں ان کی زندگی میں شامل ہو چکی تھی، حتیٰ کہ یہ نشانیاں ان کے آنے والی نسلوں میں بھی پائی جانے لگی۔ آج ہزاروں سال گزرنے کے باوجود بھی ان میں یہ تینوں نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ قرآن پاک کی سورہ بقرہ آیت نمبر 243 میں، جس کا ترجمہ یہ ہے، اس واقعے میں سب سے بڑی دلیل ہے۔ ترجمہ: کیا تم نے انہیں نہیں دیکھا جو ہزاروں میں سے تھے اور موت کے ڈر کے مارے اپنے گھروں سے نکل کھڑے ہوئے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا، مر جاؤ، موتو، پھر انہیں زندہ کر دیا۔ بے شک اللہ فضل کرنے والا ہے، لیکن اکثر لوگ ناشکر ہیں۔ اب تک کے لیے دوستو اتنا ہی۔ امید ہے ہماری ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے اپنے۔ اجازت دیجیے۔